مسلم ابن عقیل، اس کی شہادت کے دن گزرے ہیں، اور 5 دن پہلے مسلم کے 2 ننھے بچوں کی شہادت 23 ذی الحجہ کو۔ کون مسلم؟ حسین کا سفیر، دیباچہ کتاب کربلا مسلم، تمہید صحنہ نینوا مسلم، وہ مسلم کہ جس کو حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ عزیزان گرامی، معصوم امام اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا معصوم جس کو اپنا نائب بنا کر بھیجے گا اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسی کوالٹی ہوگی جو معصوم کی کوالٹی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہر کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا۔ جناب مسلم جب مکے سے چلے تھے تو جناب مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ محمد اور ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چاند سے چہرے والے بچے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا ہے نا تو یہ دونوں بچے گم ہو گئے، اور جب جناب مسلم کو شہید کرنے کے لیے دارالعمارہ کی چھت پر لایا گیا اور جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اہل کوفہ کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ اے کوفے والوں، کل تمہارے یہاں عید کا دن ہے، تم اور تمہارے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ میں بھی 2 بچوں کو لے کر آیا تھا جو کوفے میں کہیں گم ہو گئے ہیں، تم عید مناؤ گے، میرے بچوں کو بھول مت جانا، میرے بچے گم ہو گئے ہیں، انہیں تلاش کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن جناب مسلم کے بچوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد زندان میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ صاحب اولاد ہے نا، ہاں عزیزوں، 8 سال یا 9 سال کے بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے چاہے کسی غیر کے بھی ہو تو انسان کو پیارے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تصور شرط ہے، ذرا تصور میں لے کر آئیے مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاں عزیزوں زندان میں قید ہے، اور زندان بھی ایسا تاریک زندان ہے کہ وہ چھوٹے بچے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے کہ جیسے یہ بچے نہ ہو کر کوئی جوان اور بہادر ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، کھانا اتنا کم آتا ہے کہ دونوں بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاتا ہے، کھانا پانی بھی آتا ہے تو پانی گرم آتا ہے۔ ہاں عزیزوں، اب یہ دونوں بچے ہیں جو زندان میں ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان دونوں بچوں نے دربان کی باتوں کو سنا، دربان کسی سے باتیں کر رہا تھا، باتوں باتوں میں رسول خدا کا ذکر آ جاتا ہے، باتوں باتوں میں علی مرتضیٰ کا ذکر آ جاتا ہے، باتوں باتوں میں فاطمہ الزہرا کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ بچے چونک جاتے ہیں اور چونکنے کے بعد دربان سے سوال کرتے ہیں، اے دربان کیا تو رسول خدا کو جانتا ہے؟ اے دربان کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ اے دربان کیا تو فاطمہ الزہرا کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم سے کیا مطلب، تم کیا جانو علی مرتضیٰ کون ہے، تم کیا جانو رسول خدا کون ہے، تم کیا جانو فاطمہ الزہرا کون ہے؟ وہ بچے کہتے ہیں اے دربان تو نہیں جانتا، فاطمہ الزہرا کو تو نہیں جانتا، علی مرتضیٰ کو تو نہیں جانتا، رسول خدا کو تو نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے اے بچوں تم یہ بتاؤ تم کیسے جانتے ہو؟ تب بچے کہتے ہیں اے دربان رسول خدا ہمارے نانا ہے، علی مرتضیٰ ہمارے دادا ہے، فاطمہ ہماری دادی ہے۔ جیسے ہی وہ سنتا ہے پوچھتا ہے اے بچوں کیا تم مسلم کے یتیم ہو؟ کہا کہ ہاں ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے کہ یہ بچے مسلم کے یتیم ہیں، تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے شہزادوں مجھے معاف کر دینا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے یہاں جو بچے قید
محمد ہے، وہ آل رسول ہے، وہ کہتا ہے اے بچوں رات آنے دو، رات کی تاریکی آنے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ایک قافلہ جانے والا ہے، تم اس قافلے کے ساتھ مدینے چلے جانا، رات آتی ہے، وہ دربار بچوں کو آزاد کرتا ہے، اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس قافلے تک پہنچاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بچے اس قافلے تک پہنچتے، قافلہ جا چکا ہوتا ہے، وہ دربان کا بیٹا چھوڑ کر چلا آتا ہے۔ عزیزو رات بھر یہ بچے تو پریشان و حیران کوفے کی گلیوں میں تڑپتے رہتے ہیں، جب تڑپتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، عزیزو صبح نمودار ہونے لگتی ہے تو ایک کنویں کے اوپر پیڑ ہوتا ہے، اس پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ نہر کے پاس ایک پیڑ تھا، اس پر چھپ جاتے ہیں، ایک کنیز آتی ہے، آنے کے بعد جیسے ہی پانی بھرنے کے لیے اپنا گھڑا پانی میں ڈبوتی ہے، جیسے ہی پانی میں دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ دو چاند سے چہرے پانی میں نمودار ہوتے ہیں، وہ اوپر پلٹ کے دیکھتی ہے، پوچھتی ہے کہ تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنوں میں سے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ وہ ان کو نیچے اتارتی ہے، اتارنے کے بعد پوچھتی ہے بچوں تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ بچے ڈرے ہوئے ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتی ہے بچوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میں تمہیں کوئی اذیت نہیں دوں گی، میں تمہیں کوئی ایذا نہیں دوں گی۔ جب وہ بچے مطمئن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کا نام محمد ہے، میرا نام ابراہیم ہے، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اب جیسے ہی وہ کنیز نام سنتی ہے پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے اے بچوں گھبراؤ نہیں، میری مالکہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ ہاں عزیزوں لے کر آتی ہے، جیسے ہی مالکہ کو پتا چلتا ہے اہل بیت کے بچے آئے ہیں، بہت خوش ہوتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، آرام کے لیے الگ کمرہ دیتی ہے۔ ہاں عزیزوں بچوں کو دن بھر چھپا کے رکھتی ہے، رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، ایک کمرے میں الگ سے ان کا انتظام کرتی ہے، دو ننھے سے بستر بچھاتی ہے، لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ بچے ہیں کہیں ڈر نہ جائے، جاتی ہے ایک چراغ جلاتی ہے۔ ہاں عزیزوں آپ کو معلوم ہے نا یہ عورت کون ہے؟ کہا کہ یہ حارث کی بیوی زوجہ ہے، وہی پہ اہل بیت ہے، اہل بیت کی چاہنے والی ہے، لیکن حارث کون ہے؟ کہا کہ حارث ملعون وہی ہے کہ جو بچوں کو تلاش کر رہا تھا، وہاں حاکم نے اعلان کیا تھا کہ جو ان بچوں کو لے کر آئے گا زندہ یا مردہ میں اس کو انعام دوں گا۔ پورا دن بھٹکتا رہا، بچے نہیں ملے، تھک ہار کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک حجرے سے چراغ جلنے کی روشنی آ رہی ہے۔ وہ پوچھتا ہے اس حجرے میں چراغ کیوں جل رہا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دیتا، وہ جانتی ہے نا، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو کہتی ہے کہ اس میں مسلم کے یتیم سو رہے ہیں، مسلم کے یتیم آرام کر رہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن بچوں کو میں شہر میں ہر جگہ تلاش کر رہا تھا وہ میرے ہی گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو غضب ہو گیا، وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، حجرے میں داخل ہونے کے بعد ان بچوں کو بیدار کرتا ہے، بیدار کرنے کے بعد سر سے پکڑ کر لاتا ہے اور ایک درخت سے باندھ دیتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی اب جیسے ہی یہ دونوں بچے درخت سے باندھ دیے جاتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے بھائی جب ہماری آگ لگ گئی تھی نا تو میں نے خواب میں دیکھا بابا جان آئے ہیں، علی مرتضیٰ بھی ساتھ ہے، نانا رسول خدا بھی ساتھ ہے، بابا فرما رہے تھے اے بیٹا محمد گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ ابراہیم کہتا ہے بھیا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا، بابا آئے ہیں ہمیں لینے کے لیے۔ صبح نمودار ہوئی، حارث نے ان دونوں بچوں کو لیا، نہر فرات کے قریب آیا، چاہتا ہے کہ دونوں بچوں کو شہید کر دے، کہتا ہے اپنے بیٹے سے اے بیٹا تم جاؤ اس کو سر قلم کر دو، لیکن بیٹا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ غلام سے کہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دو، لیکن غلام بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عزیزو بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بڑے بھائی کا سر قلم کرے، تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اے حارث ایسا نہ کر،
یہ میرا بڑا بھائی ہے نا، میرا باپ یتیم ہو گیا، میرا باپ مارا گیا، میرا باپ شہید ہو گیا اور میں یتیم ہو گیا۔ میں نے یہ سنا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی برابر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے دوبارہ یتیم کر دیا جائے۔ اے حارث، پہلے تو میرا سر تن سے جدا کر دے، پھر میرے بھائی کا سر تن سے جدا کر دینا۔ ہاں عزیزوں، غضب ہو گیا، حارث کی تلوار چلی، بڑے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا، بڑے بھائی کی لاش کو نہر فرات میں پھینکا، چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا، نہر فرات میں لاش کو پھینکا۔ ہاں عزیزوں، بھائی کی بھائی سے الفت، جیسے ہی بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کا جسم ملا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ انا للہ